السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک بڑا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک چور کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک چور کا۔ ایک چور جو ان کے گھر میں چوری کی نیت سے گھس جاتا ہے اور سارا چوری کا سامان باندھ کر جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے اور باہر کو جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ ہے، تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک رات نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئیں اور وہیں پر آپ کی نیند لگ گئی۔ اتفاقاً اسی رات آپ کے گھر کوئی چور گھس آیا۔ اس چور کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کی نیک اور مقبول بندی کا گھر ہے۔ وہ چور اندر گھس آیا اور آپ کے سامان کو تلاشنے لگا اور اسے جو بھی سامان ملا اسے ایک گٹھری میں اکٹھا کرنے لگا۔ جب اس نے سارا چوری کا سامان اکٹھا کر لیا اور گٹھری باندھ کر اٹھائی اور چاہا کہ میں چلوں تو اچانک اس کی آنکھوں کی بینائی غائب ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے گٹھری اٹھائی تو وہ اندھا ہو گیا اور راستہ نہ پایا۔ گھبرا کر اس نے گٹھری نیچے رکھ دی۔ گٹھری جیسے ہی اس نے نیچے رکھی تو اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اسے لگا کہ یہ شاید میرا وہم ہے، تو اس نے پھر سے گٹھری اٹھائی، لیکن جیسے ہی اس نے واپس گٹھری اٹھائی تو وہ پھر واپس اندھا ہو گیا۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے کہ جب بھی گٹھری اٹھاتا ہوں تو اندھا ہو جاتا ہوں اور جیسے ہی گٹھری رکھتا ہوں تو واپس آنکھ آ جاتی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے نادان، ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا تو جاگ رہا ہے۔ بے وقوف، رابعہ نے جب سے اپنے آپ کو میرے سپرد کر رکھا ہے تو اس وقت سے ابلیس کو ایک قدرت حاصل نہیں کہ وہ اس کے پاس بھٹکے۔ پھر ایک چور کی کیا طاقت ہے کہ اس کے سامان کے پاس بھٹکے یا اس کا سامان چوری کر کے لے جائے۔ اے نادان، اب تو یہاں سے چلا جا۔ اس چور نے جیسے ہی یہ غیبی آواز سنی تو وہ آواز سن کر وہاں سے بھاگ گیا اور پھر کبھی بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس تک نہ بھٹکا۔ یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کتاب صفحہ نمبر 88 پر موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو خاص اور مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر حال میں حفاظت فرماتا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی ساری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں فنا کر چکے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ان کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خیال کیسے نہ رکھے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اپنے زندگی کو فنا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حال میں حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام پر فائز کر دیتا ہے کہ جہاں پر عام انسان کو پہنچنا ناممکن ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ایسی مخدومہ تھی کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدمت خلق اور ذکر خداوند میں ہی گزار دی تھی، اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیں، تبھی جا کے آپ کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص اور مقبول بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں بہت قربانیاں دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور مقبول بندے ولی اللہ، ان کا ادب اور تعظیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں
ہمیں تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیں ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں اولیاء کرام کی ادب و تعظیم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔